اور یہ جو آیت کریمہ ہے سبح اسم ربک الاعلی، جناب عقبہ بن عامر فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے اپنے سجدے کی تسبیح بنا لو۔ تو سجدے میں جو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، تو اس صورت کا یہ جو ابتدائی حصہ ہے سبح اسم ربک الاعلی، تو فرمایا کہ اسے تم اپنے سجدے کی تسبیح بنا لو۔ الذی خلق فسوی، وہی پروردگار جس نے پیدا کر کے ٹھیک بنایا۔ تو مالک نے ہر چیز کی پیدائش ایسی مناسب فرمائی ہے اور ایسی لاجواب فرمائی ہے کہ جو پیدا کرنے والے کے علم و حکمت پر دلالت کرتی ہے۔ والذی قدر فہدی، جس نے اندازے پر رکھا اور پھر بندے کو راہ دکھائی۔ والذی اخرج المرعی، جس نے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس چارے کو خشک اور سیاہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال دی ہے کہ جس طرح مالک زمین سے گھاس نکالتا ہے جو کہ سرسبز و شاداب ہوتا ہے، پھر مالک اس کو خشک کر دیتا ہے، سیاہ کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہی مثال زندگی کی نعمتوں کی ہے۔ بظاہر ایک وقت تک یہ نعمتیں بڑی جناب عالی سرسبز و شاداب اور دل کو لبھانے والی ہوتی ہیں، پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں کو بندے کی پہنچ سے دور فرما دیتا ہے، یا پھر بندوں کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں پر ان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، اے نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں۔ اچھا، صورت قیامت کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ علیہ السلام پر جب وحی اترتی تھی تو حضور وحی کے ختم ہونے کے فوراً بعد سرکار قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی آپ جلدی نہیں کریں، کیونکہ حضور جلدی اس لیے کرتے تھے تاکہ یہ وحی مجھے فوراً یاد ہو جائے۔ تو جیسے جناب جبریل جو ہے وہ وحی لے کر آتے، وحی ختم ہوتی، سرکار فوراً قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو فرمایا اے نبی آپ اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالیں، قرآن آپ کو یاد کروانا یہ ہمارے ذمے کے اوپر ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ مالک نے حضور کو بغیر محنت کے قرآن یاد کرایا ہے۔ ہاں، یہ 30 پارے جو ہے آپ علیہ السلام نے وہ محنت نہیں کی کہ جو ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے فرمایا کہ اے نبی آپ اپنے آپ پر مشقت میں نہیں اپنے آپ کو ڈالیں، ہم آپ کو قرآن یاد کروا دیں گے۔ تو پھر آپ علیہ السلام جو ہے جیسے جناب جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر اترتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یاد فرما دے۔ الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک اللہ ہر چھپی اور کھلی چیز کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ اس کا معنی یہ کہ اے نبی ہم آپ پر جو وحی اتاریں گے اس وحی کا نازل کرنا بھی آسان کر دیں گے۔ اور یاد رکھیے گا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب وحی اترتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بھناٹ ہوتی ہے نا، وہ جو آواز پیدا ہوتی ہے اور جو ایک ہلکی سی گھنٹی بج رہی ہوتی ہے، تو وحی جب اترتی تھی تو ایسی صحابہ کرام کو آواز آتی تھی۔ اور وحی کے اترنے کی شدت اس قدر تھی، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا جو ہے وہ حضور کے گھٹنے سے ملا ہوا تھا اور اتنے میں وحی اتری۔ تو ظاہر ہے میرا جو گھٹنا تھا وہ حضور کے گھٹنے سے ملا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں اس وحی کی شدت اتنی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میرا گھٹنا جو ہے میری ٹانگ جو وہ ٹوٹ جائے گی، یعنی اس قدر وحی کے اترنے کی شدت تھی۔ اللہ ارشاد فرماتے نا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبْلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا، اگر ہم وحی کو آسمان پر بھی اتارتے نا تو آسمان بھی وحی کی شدت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اتنی شدت ہے وحی کے اترنے کی۔ اندازہ لگائیں کہ آپ علیہ السلام کے قلب اطہر حضور کے دل مبارک کی کیا بات ہے۔ اللہ نے اس وحی کو حضور کے دل پر اتارا، فرمایا اگر ہم پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو حضور کے قلب اطہر کی طاقت کا عالم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، اے نبی آپ نصیحت کریں اگر آپ کی نصیحت فائدہ دے تو۔ آپ نصیحت کریں، مومنوں کو نصیحت کریں اور مومنوں کو آپ کی نصیحت کیا ہے، فائدہ دے گی۔ سیذکر من یخشی، اور ان قریب آپ کی نصیحت سے فائدہ وہ اٹھائے گا من یخشی، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ فائدہ اٹھائے گا آپ کی نصیحت سے۔ ویتجنبھا الاشقی،
اور وہ بدبخت جو ہوگا وہ آپ کی نصیحت سے دور رہے گا. الذی یصلی النار الکبریٰ، جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا. ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ آگ میں جیے گا نہ مرے گا. کافروں پر موت واقع ہوگی جب ان سے کہا جائے گا کہ اب جہنم میں تمہیں موت نہیں آئے گی. میں نے کہا تھا نا موت کا آنا بھی ایک آسانی ہے. تو جب قیامت کے دن جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، سارا معاملہ کلیئر، اللہ فرمائے گا لاؤ موت کو لاؤ. موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا. اللہ فرمائے گا اب اس موت کو ذبح کر دو. یعنی قیامت کے دن موت پر موت واقع ہو جائے گی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا. تو پھر اس دن کافر مچلیں گے، تڑپیں گے، روئیں گے، کہیں گے وہ ایک موت تھی کہ جس سے ہمیں امید تھی وہ ہمیں آئے گی، ہمیں اس عذاب سے بچائے گی. اب تو موت ہی مر چکی ہے، اب ہمیں موت آنی ہی نہیں ہے. اب وہ اور تڑپیں گے اور مومن خوش ہوں گے. اب موت کو موت آ گئی، اب موت نے آنا ہی نہیں ہے، تو گویا کہ اب ہم نے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہی رہنا ہے. تو فرمایا کہ وہ تڑپیں گے، روئیں گے جہنم میں، نہ انہیں موت آئے گی نہ وہ جئیں گے. اللہ اکبر. قد افلح من تزکا، جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا ہے. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھو. یہ جو ہم نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا، اللہ اکبر، تو اس آیت کریمہ سے اس تکبیر تحریمہ کو لیا گیا ہے. ہماری نماز قرآن سے ثابت ہے. تو فرمایا کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھو. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے لوگو تم تو دنیا کو ترجیح دیتے ہو. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جبکہ تمہارے لیے بہتر آخرت ہے. ہم دنیا کو ترجیح دیتے نا، دنیا 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 دنیا. کہ آج تک آپ نے ہم میں سے کسی شخص کے منہ سے سنا ہے کہ آخرت 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 آخرت؟ نہیں سنا. فرمایا کہ تم تو دنیا دنیا کی باتیں کرتے ہو، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو جبکہ تمہارے لیے آخرت بہتر ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، اور اللہ فرماتا ہے یہ بات ہم نے صرف قرآن میں نہیں اتاری. صحف ابراہیم و موسیٰ، ہم نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں جناب ابراہیم کو جو ہم نے صحیفے عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر نبی کی کتاب میں اس بات کو واضح کیا، اس بات کو بیان کیا کہ دنیا بہتر نہیں ہے، آخرت ہی بہتر ہے. آخرت ہی بہتر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. تو میں آپ حضرات کے ذوق اور شوق کے لیے بات حدیث بار بار بیان کرتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، اور میں اس مجلس کو پسند کرتا ہوں کہ جہاں دین پڑھایا جائے. آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، دو مجلسیں، دو حلقے لگے ہوئے تھے. ایک حلقہ وہ تھا کہ جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جا رہا تھا، اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی تھی. ایک حلقہ وہ تھا کہ جہاں پر قرآن پڑھایا جا رہا تھا، قرآن سمجھایا جا رہا تھا، دین کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے. تو حضور نے اس مجلس کا انتخاب کیا جہاں پر دین سمجھایا جا رہا تھا. تو حضور نے فرمایا میں خود بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے مجھے یہ مجلس زیادہ پسند ہے کہ جہاں پر دین سکھایا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ جو مجلسیں ہیں نا، آپ نے اگر نماز فجر کے بعد 10 منٹ بھی دیے، اور ایک شخص نماز فجر کے بعد جا کر جو ہے اللہ بھلا کرے، نماز فجر کے بعد نوافل تو ہے ہی نہیں نا، بالفرض اگر کوئی بندہ گھر پہ جا کے قرآن کی تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، تسبیحات پڑھے، جو کچھ بھی کرتا رہے، پر وہ اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جس ثواب کو آپ پہنچ گئے ہیں. آپ پہنچ گئے ہیں. تو خدارہ اپنے اندر ذوق اور شوق پیدا کریں، دین کو سیکھنے کا ذوق اور شوق پیدا کریں، اور دین کو سمجھنے کا ذوق اور شوق پیدا کریں. تو اس لیے تھوڑی سی مہربانی فرمایا کریں. نماز فجر ہو، نماز عصر ہو، نماز عشاء ہو، آپ کا وقت قیمتی نہیں ہے، مگر جب آپ اللہ اس کے رسول کی بات سنیں گے تو آپ کا وقت قیمتی ہو جائے گا. قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی انگلیوں کے پوروں کو اپنے دانتوں کے نیچے رکھ کے دبائیں گے اور چبائیں گے اور افسوس کا اظہار کریں گے. یہ باتیں میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں شاید ہر بندے کی مجبوری ہے، ہر بندے کی کوئی پریشانی ہے. صاحب ایسا نہیں ہوتا، کسی کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ہم ویسے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یار مولانا صاحب لمبا چوڑا درس دیں گے، کون بیٹھا رہے، اس میرے بھائی کو ذرا بلاؤ اور 2 منٹ کے لیے اس سے کہو، اور میرے پیارے ذرا مجھے نماز تو سنا دو، اور میرے عزیز قرآن کیا کہہ رہا ہے ذرا یہی تو بتلا دو، ہیں نماز کے فرائض ہی بتلا دو. بالکل نہیں آتے ہوں گے. ہم میں سے کئی ایسے شخص ہیں، یقین کریں، جسے نہ نماز کے فرائض آتے ہیں، نہ وضو کے فرائض آتے ہیں، نہ پوچھنے کی جستجو رکھتے ہیں، نہ سیکھنے کی جستجو رکھتے ہیں.
نہ پوچھنا چاہتے ہیں نہ سیکھنا چاہتے ہیں. تو خدا کے بندے کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو خدا را آپ اس طرح کی محافل کو پسند کیا کریں. آپ دیکھیں نا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے قرآن کا انتخاب کیا ہے آپ کی رشد و ہدایت کے، جبکہ اللہ نے انتخاب کیا ہے. ہم نے قرآن کا انتخاب کیا. اب آپ دیکھیں نماز تراویح میں ہم قرآن بیان کر رہے ہیں، نماز فجر میں ہم قرآن بیان کر رہے ہیں، تاکہ آپ کا ذوق اور شوق قرآن سے ملے، قرآن سے جڑے. تو اس لیے برائے کرم آپ کا وقت اتنا قیمتی نہیں ہوگا، اگر بیٹھ جائیں گے تو بڑا قیمتی ہوگا. تو میں نے کیا بیان کیا؟ قیامت کے دن لوگ اپنے پوروں کو دانتوں کے نیچے رکھ کے چبائیں گے، افسوس کریں گے، کہیں گے کاش وہ جو دنیا میں تھوڑا سا وقت بیکار گزارا تھا، اس وقت میں نے اللہ کی تسبیح بیان کر لی ہوتی، اس وقت میں نے کوئی دین کی بات سیکھ لی ہوتی. کاش آپ کے 5 منٹ بستر پہ اگر پہلے چلے جائیں گے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. ہاں 10 منٹ لیٹ آئیں گے، دین کی بات سن کر آئیں گے، سیکھ کر آئیں گے، اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو اس لیے جو آپ کے دوست ہیں نمازی حضرات ہیں، ان سے کہیں سرکار کرم فرمائیں، ایک ہی تو مہینہ ہوتا ہے دین سیکھنے کا، اور مولانا صاحب بھی بڑی محنت کر کے آتے ہیں، تو تھوڑا سا شفقت فرما لیا کریں، بیٹھ جایا کریں، تو اللہ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سے 3-4 دن پہلے میں نے دیکھا کہ وہ آدھی مسجد اٹھ کے چلی گئی. تو میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو کسی نے کہا کہ امام صاحب شاید پانی کی باری ہے. میں نے کہا چلے ہو سکتا ہے لوگوں کا عذر ہو. تو خیر عذر تھا تو آپ تشریف لے گئے، اور بغیر عذر کے آپ تشریف نہ لے کے جایا کریں، دین سیکھا کریں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یہ ندا ہمیشہ نہیں دی جائے گی. منادی جب تبدیل ہوتا ہے تو ندا بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اور ہر منادی کی ندا الگ الگ ہوتی ہے، اور کسی منادی کی ندا کا انتخاب ایک وقت کے بعد اس کا ایک تجربہ ہوتا ہے، پھر وہ ندا دی جاتی ہے. تو خدا را ہماری 10 سالہ محنت ہے، اس کے بعد پھر ہم نے انتخاب کیا ان عنوانات کا، لوگوں کے مزاج کو سمجھ کے کس چیز کو بیان کرنا چاہیے. تو اس لیے آپ حضرات شفقت فرمایا کریں اور ان محافل میں بیٹھا کریں. اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ نوجوان تھوڑا سا اپنے اندر اور ذوق اور شوق پیدا کریں قرآن کو سیکھنے کا، سمجھنے کا. اللہ کے فضل و کرم سے تحدیث نعمت کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، مالک نے مجھے یہ قوت اور مالک نے مجھے یہ استعداد، مالک نے مجھے یہ ملکہ عطا فرمایا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے 10 سال سے میں قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھا رہا ہوں. فقیر کو اللہ نے اتنا ملکہ دیا ہے کہ قرآن کو بہترین سکھانے کا، سمجھانے کا اللہ نے مجھے تجربہ عطا فرمایا ہے. تو اس لیے آپ بڑا محنت شفقت فرمایا کریں، آئیں کچھ سیکھیں، دین کی باتیں سیکھ لیں. میں تو اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ اس لیے محنت کر کے کچھ سیکھ لو، کچھ یاد کر لو، کچھ پڑھ لو، اس لیے کہ آپ کا فائدہ ہے. اور جس نے قرآن نہیں سیکھا اور جس نے قرآن نہیں پڑھا، وہ پھر نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا. تو اس لیے اللہ ہمیں قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سے عشق لگائیں، قرآن سے ایسا عشق لگائیں، ایسا عشق لگائیں جناب عالی، چلتے پھرتے آپ قرآن کے محافظ اور قرآن کے داعی اور قرآن سے محبت کرنے والے بنے. اور حضور کا فرمان ہے، جس نے سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران کی خالی تلاوت کی، قیامت کے دن یہ صورتیں اس کے آگے آگے دوڑتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گی، جھگڑا کریں گی، میرے مالک یہ جو پیچھے قاری آ رہا ہے یہ ہمیں نہیں چھوڑتا تھا، آج ہم اسے نہیں چھوڑیں گی، اور تیری بارگاہ میں اس وقت تک جھگڑا کرتی رہیں گی جب تک تو اس کی بخشش نہیں فرمائے گا. قرآن ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے، ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. تو خدا را ایسا نہ کریں، قرآن سے پکی محبت کریں. نہ قرآن ہمیں قبر میں چھوڑے گا، نہ قرآن ہمیں حشر میں چھوڑے گا، اور انشاءاللہ قرآن ہمیں جنت تک پہنچا کر آئے گا. اللہم تقبل منا انک انت